نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مختصر حمد و صلاة بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے نے بولی نبی پاک دا نام آئے درود پڑھی دے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بلواس انشاءاللہ میں 10 منٹ تک توڑے ہم کلام رہاں گا توجہ میری طرف رہے قرآن پاک اللہ رب العالمین نے نازل کردہ بڑی شان والی مقام والی عظمت والی کتاب ہے جڑا بندہ قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل ترجمے نال پڑھ لیندے اس بندے دی زندگی اندر انج روشنی بھی آ جاتی ہے جمیں دن دے ٹائم سورج روشن ہوتا ہے جڑا بندہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک ترجمے نہ پڑھ لیندے میں 10 لاکھ روپے دا اسٹام کر کے دینوں تیار ہاں پوری زندگی اندر وہ سکون قرار نہیں ملیا آئے گا جڑا ادو ملے گا جدو بندہ مکمل قرآن پاک ترجمے نہ پڑھ لیندے قرآن اسی پڑھ دیتے ہاں لیکن ترجمے نہ نہیں پڑھ دے قرآن پاک دا کوئی ٹکڑا کوئی لفظ کوئی ورقہ زمین تے یا مسجد اندر تانوں گریا مل جائے نا تو تسی انہوں اٹھا کے اچھا کر کے رکھ دے ہوگے اللہ دی قسمیں جمیں ایک کاغذ دا ٹکڑا قرآن پاک نہ جدا ہویا زمین تے گریا تسی چوک کے اچھا رکھ دیتا ہے جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندہ ہے اللہ زمین تو اٹھا کے بلند کر دیندہ ہے حضرات ویکھنا ہے کہ اسی جا کیڑے پاسے رہے ہیں تیرا بیٹا انگلش روزانہ پڑھ دے اردو روزانہ پڑھ دے سائنس روزانہ پڑھ دے میتھ روزانہ پڑھ دے لیکن قرآن روزانہ نہیں پڑھ دا وجہ کی سبب کیے یہی وجہ ہے کہ ساڑی ذلت ہے اسی قرآن پاک تو دور ہو گئے ہیں قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہیں اللہ نے اس آیت اندر فرمایا ہے کہ لوگوں قرآن مومنہ واسے باعث شفائے یہ پہلے بھی جملہ تسی سنے ہیں لیکن میں تھوڑا جا اضافہ کر لگا قرآن بھی شفائے تے نبی پاک دا فرمان بھی بولو شفائے اب ایک انہاں اسی بڑے پریشان ہو جانے ہیں ہر بیماری دا علاج قرآن پاک اندر موجود ہے یہ الگ گل ہے کہ اسی قرآن پاک کو شفا حاصل نہیں کر دے کاروبار دی بندش ہے ان دا حل قرآن پاک اندر نبی پاک دے فرمان اندر موجود ہے رشتیاں دی بندش ہے ان دا حل قرآن پاک اندر اور نبی پاک دے فرمان اندر موجود ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ڈر جاندے نے جنات دا مسئلہ جادو ٹونا ہو گیا ہے کار اندر جنات دا سایہ ہو گیا ہے قرآن پاک اندر نبی پاک دے فرمان اندر اس بیماری دا اس مسئلے دا حل موجود ہے لیکن سانو پتہ نہیں اسی پڑھ دے نہیں اسی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر دے صبح شام دے اذکار نہیں کر دے حضرات گلاں بہت زیادہ اس ٹاپک تے انہاں دوواں پوائنٹاں دے بے شمار حدیثاں بے شمار دلائل میں رکھنا لیکن وقت بہت تھوڑا ہے صرف میں ایک ایک حدیث دوواں پوائنٹاں تے پڑھنی ہے تے گل ختم کرنی ہے ذرا سنیا جے توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے آجے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا
لوگوں قرآن مومنہ باعث رحمت جی، قرآن پاک مومنہ باعث شفا جی۔ آؤ لوگوں قرآن پاک کرو، فائدہ حاصل کرو، شفا حاصل کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ آؤ حضرات جدی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر دے، ترجمہ نہیں جے پڑھ دے، حضرات گل سنیا جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں قرآن سمجھ کے پڑھیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، جب دنیا سے گئے، جماعت ثانی کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے گئے، بسیطہ لباس کا کفن پہن کے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے، نبی پاک کی حرمت کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنا تن من دن قربان کر دیا ہے۔ آج ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ پورے سال میں کیا قربانی دی ہے؟ پورے مہینے میں کیا قربانی دی ہے؟ اس ہفتے میں آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ حضرات وجہ کی ہے آج اسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، تائیں اسی دورا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن تو، تائیں اسی نمازہ تو دورا، تائیں اسی زکاة ادا نہیں کر دے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، حضرت صدیق اکبر نے تن من دن قربان کر دیتا جی۔ تائیں میں محبت دنال کہنا چاہ رہے ہیں، حضرات توجہ کریا جی۔ ان دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، ان دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو میں خلاؤ ذرا بھی نہیں ڈولیا، بال دے او پولیا تے نہیں دے ہوڑی بولیا، کیمیں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ بڑی محبت والا جملہ، پیار والا جملہ، سفران دے ویچ جیسے موڈیاں تے چایائے، سفران دے ویچ جیسے موڈیاں تے چایائے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایائے، آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے۔ نبی پاک دے صحابہ جتھے نبی دا آرڈر آ گیا، فرمان آ گیا، حدیث آ گئی، سنت آ گئی، سر تسلیم میں خم کر دیتا، برادری دے رسم و رواج نو نہیں دیکھیا، خاندان دیاں گلاں نو نہیں دیکھیا، پنڈ دے معاملات نو نہیں دیکھیا، جتے نبی پاک دا آرڈر آ گیا، حدیث آ گئی، جتے نبی نے اشارہ کر دیتا، سر تسلیم میں خم کر دیتا۔ تائیں میں محبت نال کہہ رہے ہیں، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے، تسی کی قربانی دیتا سنو، گھر بار بیوی بچے، گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، اللہ کا قرآن اعلان کر رہے آج، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا، قرآن شفا جے۔ بس اس پوائنٹ تے ایک حدیث میں بخاری دی پڑھنی جے، کتاب تے بندر بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود جے۔ نبی پاک دے صحابہ سفر کر دے نا، ایک بستی دے کولوں گزرے، بستی والے کولوں کھانا طلب کیتا ہے، بستی والے انکار کر دیتا ہے، تے صحابہ بستی تو باہر رک کے ٹھہر کے پڑاؤ ڈالے ہے۔ تھوڑی جی دیر گزری نا، بستی دے لوگ دوڑے آئے،
کہنے لگے تواڈے اندر کوئی حکیم بندہ، طبیب بندہ، ڈاکٹر بندہ ہے کوئی بندہ؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا مسئلہ کی دسو تے صحیح، اگے ساڈے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈس لیا اج تیرا ایمان نہیں رہ گیا قرآن تے، اج ساڈا ایمان نہیں رہ گیا نبی پاک دی حدیث تے، ایویں کیا جے ساڈے سردار نو موزی چیز نے ڈس لیا؟ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے لاؤ میں دم کر دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اللہ نے شفا دے چلی جے، قرآن شفا جے قرآن۔ کیڑا چلا کٹیا حضرت ابو سعید خدری نے؟ حضرات نہیں اسی قرآن پاک تو دور ہو گیا، قرآن پاک پڑھو اللہ شفا عطا کرے گا، قرآن پڑھو اللہ رحمت عطا کرے گا، قرآن پڑھیا کرو اللہ شفا عطا کرے گا۔ دوسری حدیث سنو تے بات ختم کریے، ایک حدیث بھی بخاری شریف اندر قرآن بھی شفا جے، نبی پاک دا فرمان بھی شفا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم نا ایک گھر اندر ویکھیا جی بچے ڈر جاندے، بچیاں ڈر جاندیاں نے، ماما بہنا خواتین ڈر جاندیاں نے، جادو دا مسئلہ، ٹونے دا مسئلہ، جنات دا مسئلہ، سائے دا مسئلہ بن گیا ہے۔ جدوں کو پریشانی بن جائے نا اسی کہنے ہاں مشورے دیں دے، او فلاں بابے کو لے جا انہیں 4 چلے کٹے، فلاں بندے کو لے جا انہیں 8 چلے کٹے، بڑا اندہ علاج کردہ ہے۔ کدی کسی نے آگیا اے جی قرآن پڑھو اللہ شفا دے گا، یہ کوئی نہیں مشورہ دیندہ، بلکہ کئی کہنے نے اندے تے کالے علم دا حملہ ہو گیا ہے، انہوں کالے علم دے توید پہ گئے نے، اندہ علاج پتہ کتھے ہوئے گا، فلاں عیسائی اندہ علاج کردہ ہے، اور ظالمت انہوں رب کو ڈر نہیں لگدا، قرآن کو دور ہو گیا ہے، تائیں تے در بدر پھرتا پہ ہے، کدی اس بابے دے گٹی اندر، کدی ان دے گٹی اندر۔ آؤ حضرات سنو قرآن شفا جے، میرے نبی دا فرمان بھی شفا جے۔ سنو ذرا میں وظیفہ دسن لگا جے نبی پاک نے کی دسیا جے۔ آقا فرماندے نے صبح دے وقت جیڑا بندہ 100 مرتبہ اے تسبیح کردہ ہے، اے وظیفہ کردہ ہے، اے جملے پڑھدا جے، اے کلمات پڑھدا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ 10 غلام ازاد کرم دا ثواب عطا فرمائے گا، 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 100 اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور گل سنیا جے اتنا مجرب نسخہ جے، کسے ڈاکٹر دا نسخہ نہیں جے، حکیم دا نسخہ نہیں جے، سرجن دا نسخہ نہیں جے، MBBS دا نسخہ نہیں جے، حضرات 2 جہانہ دے سردار پیغمبر دا دسیا وظیفہ جے، 2 جہانہ دے سردار پیغمبر دی دسی دعا جے، اتنا مجرب نسخہ جے۔ جاؤ کدی ایمان مضبوط کر کے یقین بنا کے قرآن اور حدیث سے اللہ رسول تے پڑھو گے، اللہ دی قسمیں تنو اللہ شفا عطا فرمائے گا، جنات دوڑ جان گے، شیاطین دا حملہ مک جائے گا، کرم در شانتی دی امن ہو جائے گا۔ صرف تیرا ایمان ہی کمزور ہو گیا جی، نہیں سمجھ جائے ذرا سنیا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جے لوگوں سنیا جے، سنیا میرے نا ایک استاد نے انہیں کوئی مریض آگیا انہیں دم کیتا، ہوائی چیزاں حاضر ہو گئیاں، فرمان لگے نے وہ چھڑو دفعہ ہو جو نس جاؤ، جنہاں نو کہن لگے نے جی اسی جانا کوئی نہیں، اسی تو آڈے کہن تے نہیں جانا، جے کہیں دے ہو تو پھر ایک شرط ہے اسی اندے چو نکل کے تو آڈے اندر داخل ہو جانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اس بچی نو چھوڑ دے میرے اندر داخل ہو جاؤ، تانو اجازت ہے، کوئی یہ جے کہیں دا بھلا، فرمایا جاؤ۔ پھر دوبارہ پڑھائی شروع کی تھی تو پھر حاضر ہو گیا، فرمایا تو گیا نہیں میرے اندر داخل نہیں ہویا، کہنے لگا جی میں 3 مرتبہ کوشش کی تھی یہ تواڈے اندر داخل ہون دی لیکن میں ہو نہیں سکیا، تواڈی طرفوں اگ دیاں لاٹاں تے انگارے پیندے نے، انج لگدا ہے جویں تسی نبی پاک دا دسیا صبح وظیفہ پڑھ دے ہے۔ اتنا مجرب نسخہ، اتنا کامیاب نسخہ، حضرات تسی بابیاں دے پیچھے لگے ہو، کدی اس کرتے تیری عزت دا ڈاکو بلا لو نا یا پوچھ لو، کہندا جی تواڈے کرے نا 6 پکھیاں جنہاں دیاں لے پیاں نے، 1.5 مرلے دا مکان ہے، 6 پکھیاں لا کے بیٹھا ہے، تیری عزت دا ڈاکو، ڈالر دا ڈاکو، تیری جناب امام دا ڈاکو ہے۔ سنو نبی پاک نے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 100 مرتبہ وظیفہ کر لے گا، صبح فجر تو بعد 100 مرتبہ تسبیح کر لے گا، 100 مرتبہ جملے پڑھ لے گا، شام تک اس بندے تے شیاطین حملہ نہیں کرن گے۔ شیاطین کون نے؟ جنی تے شیاطین نے، شیاطین کون نے؟ ہوائی چیزاں تے شیاطین نے۔ آؤ حضرات فرمایا شام تک اس بندے تے حملہ نہیں کرن گے شیاطین، اس عورت تے حملہ نہیں کرن گی شیاطین، اس بچے تے حملہ
حملہ نہیں کرن گے شیاطین جیڑا وظیفہ پڑھ لوے گا آؤ حضرات قرآن بھی شفا تے نبی پاک دا فرمان بھی شفا دے میرے پیغمبر نے وظیفہ دسیا سن لو وظیفہ کی گل مکائیے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لے گا اے وظیفہ پڑھ لے گا اے کلمات پڑھ لے گا اے تسبیح پڑھ لے گا شام تک کوئی شیاطین اس بندے تے حملہ نہیں کرے گا حضرات میں نہیں جے کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا جی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن بھی شفائے نبی پاک دا فرمان بھی شفائے دونوں پوائنٹاں بے شمار دلائل اور حدیثاں نے لیکن پھر کسی موقع تے انشاءاللہ مکمل کر دیں گے اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں رزقی دیاں نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر